بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیوں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ ساتھیوں، میں ہوں انسلہ نور اور آج آپ سب کے لیے لائی ہوں ایک بہت ہی سبق آموز واقعہ۔ تو چلیے ساتھیوں، واقعہ شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ خدا تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا اور ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو کہ انسان کی شکل میں آیا۔ پہلے وہ کوڑی کے پاس گیا اور پوچھا کہ تجھے کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، مجھے اچھی رنگت اور خوبصورت کھال مل جائے، اس سے لوگ گھن کرتے ہیں اور اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے۔ اس فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے بدن پر پھیرا تو اسی وقت وہ اچھا ہو گیا اور وہ اچھی کھال اور خوبصورت رنگت والا ہو گیا۔ پھر پوچھا فرشتے نے اس سے، تجھے کون سے مال سے زیادہ محبت ہے؟ اس نے کہا، اونٹ سے۔ بس اس نے ایک گابھن اونٹنی اس کو دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کون سی چیز پیاری ہے؟ اس نے کہا، میرے بال اچھے نکل آئیں اور یہ بلا مجھ سے جاتی رہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر پھیر دیا، وہ فوراً اچھا ہو گیا اور اچھے بال نکل آئے۔ پھر پوچھا، تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ کہا، گائے۔ بس اس کو ایک گابھن گائے دے دی اور کہا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت بخشے۔ اس کے بعد پھر اندھے کے پاس آیا اور پوچھا، تجھ کو کیا چیز چاہیے؟ اس اندھے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری نگاہ درست کر دے کہ سب آدمیوں کو دیکھوں۔ اس فرشتے نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ اچھا ہو گیا۔ اور پھر اس فرشتے نے اس اندھے سے پوچھا کہ تجھ کو کون سا مال پسند ہے؟ اس نے کہا، بکری۔ بس اس کو ایک گابھن بکری دے دی۔ ساتھیوں، یہاں پر میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور آپ کو میری ویڈیوز اگر اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھوڑے دنوں میں پہلے کے اونٹوں سے جنگل بھر گیا، پھر اسی طرح دوسرے بندے کی گایوں سے بھر گیا اور تیسرے کی بکریوں سے بھی جنگل بھر گیا۔ پھر وہ فرشتہ خدا کے حکم سے پہلی صورت میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک مسکین آدمی ہوں، میرے سفر کا سارا سامان ختم ہو گیا ہے اور منزل مقصود تک پہنچنے کا کوئی سلسلہ نہیں سوائے خدا کے اور تیرے۔ میں اس اللہ کے نام سے جس نے تجھ کو اچھی رنگت اور عمدہ کھال عنایت فرمائی، تجھ سے ایک اونٹ مانگتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ اس کوڑھی نے کہا، یہاں سے چلا جا، مجھے بہت سے حقوق ادا کرنے ہیں، تجھے دینے کی اس میں گنجائش نہیں۔ فرشتے نے کہا کہ شاید تجھ کو میں جانتا ہوں کہ تو کوڑھی ہی تھا کہ لوگ تجھ سے گھن اور نفرت کرتے ہیں، اور کیا تو مفلس نہ تھا؟ پھر تجھ کو خدا نے اس قدر مال عنایت فرمایا۔ اس کوڑھی نے کہا، واہ کیا خوب، یہ مال تو میری کئی پشتوں سے باپ دادا کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا، اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد وہ فرشتہ دوسرے شخص یعنی گنجے کے پاس آیا اور اسی طرح اس سے بھی سوال کیا، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو خدا تجھ کو ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو پہلے تھا۔ اس کے بعد پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس گیا
اور کہا کہ میں مسافر ہوں اور میرے پاس سامان نہیں ہے۔ آج بجز خدا کے اور پھر تیرے میرا کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ میں اس کے نام پر جس نے دوبارہ تجھ کو نگاہ بخشی تجھ سے ایک بکری مانگتا ہوں کہ اس سے اپنی کارروائی کر کے سفر پورا کروں۔ اس نے کہا بے شک میں اندھا تھا، خدا تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے مجھ کو نگاہ بخشی۔ جتنا تیرا دل چاہتا ہے لے جا اور جتنا چاہے چھوڑ جا، خدا کی قسم میں کسی چیز سے تجھ کو نہیں روکوں گا۔ فرشتے نے کہا کہ تو اپنا مال اپنے پاس رکھ، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ پوری ہو گئی۔ خدا تجھ سے راضی ہوا۔ کیوں؟ دیکھا آپ نے کہ ان دونوں کوڑھی اور گنجے کو ناشکری کا کیا نتیجہ ملا کہ ان سے تمام نعمت چھین لی گئی، جیسے تھے ویسے ہی ہو گئے اور خدا ان سے ناراض بھی ہو گیا۔ دنیا اور آخرت میں دونوں نام مراد ہوئے، اور اس اندھے کو شکر خداوندی کی وجہ سے کیا عوض ملا کہ اس کے مال میں مزید اضافہ ہو گیا۔ خدا اس سے راضی ہوا اور دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب ہوا۔ ساتھیوں، آئیے ہم سب مل کر دل کی گہرائیوں سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام واقعات سے سبق اور عبرت حاصل کرنے اور نیک اعمال کر کے اپنی آخرت منانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ساتھیوں، یہ تھا آج کا سبق کا موضوع واقعہ۔ آپ کو یہ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔